لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3559۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسامہ دروازے کی دہلیز سے پھسلے اور گر پڑے، ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس سے خون صاف کرو، مجھے گھن محسوس ہوئی۔ آپ خود ان کے چہرے سے خون چوس کر تھوک دیتے اور فرمایا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے پوشاک اور زیور پہناتا۔ حضرت اسامہ کون تھے؟ حضرت اسامہ آپ کی دو محبوب ہستیوں کی اولاد تھی، ایک حضرت زید بن حارثہ اور ایک حضرت ام ایمن۔ ان کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ ام ایمن جو تھیں ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو ترغیب دی کہ کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرے گا۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ تیار ہو گئے، حالانکہ ان سے عمر میں بھی چھوٹے تھے، اور ویسے بھی ام ایمن جو تھی وہ حبشی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کو ملا دیا۔ ام ایمن بھی آپ کو بہت زیادہ محبوب تھیں، اور زید بن حارثہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد بڑی برکت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسامہ بن زید سے نوازا۔ حضرت اسامہ آپ کو بہت محبوب تھے، وہ زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کا خون وغیرہ صاف کر دو۔ حضرت عائشہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑی سی کراہت سی محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت اسامہ کے چہرے سے خون چوسا اور چوس کر تھوک دیا۔ اس دور میں زخموں کی صفائی کے وہ طریقے نہیں ہوتے تھے جو آج ہمیں میسر ہیں، تو ان کے زخموں سے اللہ کے رسول نے خود خون چوسا اور چوس کے اس کو پھر تھوک دیا، تاکہ ان کا زخم جو ہے اس میں سے گندا خون وغیرہ نکل جائے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون صاف کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے خوبصورت کپڑے پہناتا اور میں اسے زیور پہناتا، اسے میں سجاتا اور انہیں سنوارتا، کیوں نہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو محبوب ہستیوں کی اولاد تھیں، اور آپ کو بھی بہت محبوب تھے۔ یہی اسامہ بن زید جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا کے بعد ایک مہم دے کے روانہ فرمایا۔ اصل بات ہے غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس میں کبار صحابہ رکھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے صحابہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن ان کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا کہ تم جاؤ اور اپنے باپ کی جو ہے شہادت اس کا بدلہ لے کر آؤ۔ اس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے تو اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا، حالانکہ اس کے باپ جو تھے وہ بھی اس امارت کے لائق تھے اور مجھے محبوب بھی تھے، اور تم اس کی امارت پر اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ یہ اس کی امارت کے لائق بھی ہیں اور مجھے محبوب بھی ہیں۔ اور اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر صرف 17 سال تھی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ لشکر جو ہے یہ گیا اور
واپسی پر فتح یاب ہو کر آیا۔ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا۔ حدیث نمبر 3560۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی اور اس میں یہ آیات بھی تھیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو ابھی ان کو نہیں ملے۔ قرآن صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، ابھی یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کا جو تھا وہ بھی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ تو یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہوگا جو کہ ابھی تک ان لوگوں کو نہیں ملے، جو ان کے بعد آئیں گے اور آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہوگا۔ تو اس وقت ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، اس وقت ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے 2-3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سلمان فارسی ہیں، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ سیدنا سلیمان فارسی پر رکھا اور کہا اگر ایمان ثریا ستارے میں ہوتا تو اس قوم کے لوگ اس تک رسائی حاصل کر لیتے۔ تو اصل بات یہ ہے حضرت سلمان فارسی جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کی طرف اشارہ کیا، 2-3 دفعہ سوال کرنے کے بعد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو واقعی حضرت سلمان فارسی نے ایمان کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں۔ سلمان فارسی جو تھے یہ اپنے باپ کی بڑی محبوب اولاد تھے، باپ انہیں کہیں نکلنے نہیں دیتا تھا، لیکن انہیں ہدایت کی بڑی تلاش تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو پتہ چلا کہ کوئی قافلہ شام کو جا رہا ہے اور یہ اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں جو تھا پادری کے پاس جا پہنچے، اس کی موت تک اس کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ فوت ہونے لگا تو اس سے کہا کہ مجھے کوئی اور آدمی بتاؤ جس سے میں ہدایت حاصل کروں، تمہارا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے بھی پھر اس کو ایک اور آدمی کا پتہ بتایا، یہ ادھر گئے۔ اسی طرح یہ مختلف جگہوں سے ہوتے 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 مدینہ آ پہنچے، اور مدینہ میں بھی ان کی حیثیت غلام کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مل کے ان کے لیے کوشش کی، اور پھر ان کی آزادی کے لیے رقم جمع کر لی گئی اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرایا گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ہدایت کے لیے تقریباً آپ یوں سمجھیں ساری عمر ہی لگا دی ہدایت کے پیچھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اس قوم کے لوگ اس تک رسائی حاصل کر لیتے۔ ویسے بھی اگر آپ محدثین کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دین کے علم کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنے سفر کیے، ساری عمر بعض اوقات سفر میں گزر جاتی۔ ایک حدیث کے لیے پتہ چلتا کہ فلاں حدیث جو ہے وہ فلاں ملک میں اور فلاں شہر میں ایک آدمی ہے جس کے پاس حدیث موجود ہے، بعض اوقات اس پہ سالوں کا سفر لگ جاتا، لیکن صحابہ جو تھے اس کو حاصل کرتے۔ آج تو ہمارے سامنے سارا کچھ موجود ہے، اکٹھا ایک کلک پہ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ حدیث مل جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ محدثین نے کس طرح اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، کس طرح قربانیاں دے کے، کس طرح سفر کر کے انہوں نے یہ محنتیں ہمارے لیے کیں اور ہم تک دین پہنچایا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ محدثین میں تقریباً تمام ہی لوگ وہ ہیں جو کہ عربی نہیں تھے۔ حضرت امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، یہ تمام لوگ کون سے تھے؟ یہ تمام لوگ جو تھے ان کا تعلق عرب سے نہیں تھا، ان کا تعلق عجم کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے دے۔ حدیث نمبر 3565۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کہتے ہیں کہ قریشی ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ احمد کو نہیں دیکھتے، وہ ہماری مجالس اور ہماری مسجد میں ہمیں تکلیف دیتا ہے، آپ اسے ایسی ایذا پہنچانے سے منع کرتے ہیں۔ عقیل جو ہیں یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان لانے کی توفیق دی تھی۔ تو حضرت عقیل کہتے ہیں کہ قریش کے کفار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں روکتے، یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو دیوانہ کہتا ہے، یہ ہمیں اذیت پہنچاتا ہے، یہ ہمیں بے وقوف کہتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں روکتے؟ انہوں نے مجھے کہا عقیل محمد کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا اور ان کو بلا کر لایا۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے، تیرے چچا زاد بھائیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ تم انہیں مجلسوں اور مسجدوں میں تکلیف دیتے ہو، اس طرح کرنے سے باز آ جاؤ۔ بیت اللہ میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے باء و اجداد کو جو ہے صحیح نہیں کہتے، تو تم اس طرح کرنے سے باز آ جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نازل کیا، آپ کو پتہ ہے مخالفتیں تو شروع ہو گئیں، اور پھر یہ مخالفتیں تھوڑی نہیں تھیں، یہ مخالفتیں جو تھیں بے حد و حساب تھیں۔ کون سا ظلم ہے جو کفار مکہ نے نہ کیا، اور کون سی زیادتی ہے جو انہوں نے چھوڑ دی۔ لیکن کفار مکہ دیکھتے تھے کہ تمام سازشوں کے باوجود، تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، مسلمان کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے تھے، وہ ظلم بھی برداشت کرتے تھے اور اپنے دین پر بھی قائم رہتے تھے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ابو طالب کے پاس پہنچے، اور ابو طالب، انہیں خیال یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو طالب فوت ہو جائیں، تو ہم ان کی زندگی میں ہی کوئی انتظام کر لیں۔ ابو طالب کے پاس بڑی سختی سے انہوں نے شکایت کی کہ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ خیر جی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا۔ ابو طالب نے ان سے کہا میرے بھتیجے، تیرے چچا زاد بھائیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ تم انہیں مجلسوں اور مسجد میں تکلیف دیتے ہو، اس طرح کرنے سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم میرے لیے آسمان سے سورج بھی لے آؤ تو میں ایسا کرنے سے نہیں رک سکتا۔ اب اس حدیث میں تو صرف سورج کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں تب بھی میں یہ کام کرتا رہوں گا، یا تو دین غالب آ جائے گا یا پھر میں اپنی جان کھپا دوں گا، میں اپنی ساری جان گنوا دوں گا، اپنے اس مشن کو پورا کرتے رہوں گا۔ اور یہ آپ نے اتنے عزم سے کہا، اتنے ارادے سے کہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور ابو طالب نے جب دیکھا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ اپنے کام کے لیے پرعزم ہے، تو ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا جھوٹا نہیں ہے، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمارے تک پہنچایا ہے، یہ دین اس طرح کے عزم سے پہنچا ہے کہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں تو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا تو میں اپنی جان کھپا دوں گا یا پھر اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، وہی حالات جو کہ مکے میں بہت برے تھے، مدینہ پہنچنے پر ان میں تبدیلی آتی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے کے 5 سال بعد غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا اب کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور اگلے 3 سالوں میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کرا دیا، اور اس کے بعد تو پھر یہ کیفیت ہو گئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، اور تو نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، آپ کا مشن آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا کر دیا۔ حدیث نمبر 3566، حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو
ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ چلے گئے۔ اب لڑائی ہوئی اور اس میں مال غنیمت بھی ملا، اور اس مال غنیمت میں سے حضرت علی نے ایک لونڈی لے لی۔ دوسرے لوگوں نے اس چیز کو اچھا نہ سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ساتھیوں نے آپس میں بات کی کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو حضرت علی کے اس کام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، آپ کو سلام کرتے، اور پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ کوئی بھی اہم بات ہوئی ہوتی اللہ کے رسول سے ضرور مشورہ ہوتا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں فلاں مسئلہ پیش آیا تھا، تو آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جاتے۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو اس میں شریک افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا، اور جیسا کہ انہوں نے آپس میں پہلے بات کر لی ہوئی تھی، ان 4 افراد میں سے ایک فرد کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول آپ دیکھیے ذرا علی نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایسے اور ایسے کیا ہے، یعنی انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک لونڈی لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی بات کہی، آپ نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ پھر تیسرا کھڑا ہوا اور اس نے بھی یہی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر چوتھا کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کے چہرے سے غصے کا پتہ چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم علی کی شکایت کر کے کیا چاہتے ہو؟ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کا دوست ہوگا۔ اصل بات ہے حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات کا علم تھا، اور ان لوگوں کی شکایت جو تھی وہ بھی بیجا اور ناانصافی پہ مبنی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شکایت پر ان سے ناراض ہوئے کہ حضرت علی کی تم جو خدمات ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں اس کی طرف تو تم دیکھ نہیں رہے، اور ایک بات کو ساروں نے پکڑ لیا ہے کہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بات ہے ان کی شکایت جو تھی بیجا تھی اور ناانصافی پہ مبنی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اتنی بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ علی مجھ سے ہیں اور میں اس سے۔ تم اس کی شکایت کر کے کیا کرنا چاہتے؟ تو جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حدیث نمبر 3570 منہال بن عمر حضرت یالا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ جس کثرت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اتنا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک بچے کا معاملہ بتایا، کھجور کے 2 درختوں کا معاملہ بتایا اور اونٹ کے معاملہ کا ذکر کیا۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں وہ بے شمار۔ صحابہ دیکھتے، پانی پینے کی ضرورت ہوتی، ایک ایک قطرہ پانی آ رہا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا لعابِ دہن ڈالتے اور وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ بعض اوقات آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت فرما دیتے۔ اور یہ ایسے معجزات ہیں جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب پہلی دفعہ شام لے کر گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ ابو طالب آپ کو تجارت کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آپ سمجھدار ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ وہ اپنے گرجے سے نکلا اور ابو طالب سے ملا، کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ ابو طالب نے بتایا تو وہ کہنے لگا، اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ اس بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کو ہر درخت اور ہر پتھر اس کو سلام کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو اس بچے کو یہود قتل کرتے۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی
تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو یعلا کہتے ہیں کہ انہوں نے بچے کا معاملہ جو تھا اس کا ذکر کیا۔ اب بچے کا معاملہ کیا تھا؟ ایک بچے کو اسیب کا سایہ تھا، شیطان اسے تنگ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا اور ساتھ ہی شیطان سے کہا، او اللہ کے دشمن، اس سے نکل جا۔ اور اس کے بعد پھر آپ چلے گئے، آپ کسی سفر میں جا رہے تھے تو اس بچے کی والدہ آپ کے پاس اس بچے کو لائی تھی۔ جب آپ سفر سے واپس آئے، اسی راستے سے گزرے، آپ نے اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کے ساتھ اس کو بہت فائدہ ہوا۔ پھر انہوں نے کھجور کے 2 درختوں کے معاملے کا ذکر کیا۔ کھجوروں کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستے میں قضائے حاجت کے لیے کوئی اوٹ نہیں مل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے لازماً پردے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے کھجور کے 2 درختوں کو حکم دیا تو وہ 2 درخت آپس میں مل گئے، اور آپ کے قضائے حاجت کے بعد اپنی جگہ پہ واپس لوٹ گئے۔ یعنی پہلے 2 درخت اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ مل گئی، آپ نے قضائے حاجت کر لی، اس کے بعد آپ نے انہیں حکم دیا، وہ اپنی جگہ پر واپس چلے۔ اسی طرح حضرت یعلا کہتے ہیں کہ اونٹ کے معاملے کا بھی ذکر کیا۔ اونٹ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اونٹ کو کیا ہوا؟ وہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے ہل چلانے کے لیے رہٹ میں چلاتے رہتے ہو، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس کو ذبح نہ کرو، اسے اونٹوں میں چھوڑ دو، ان کے ساتھ چلتا پھرتا رہے گا۔ ہوا یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کسی باغ میں گئے تو وہاں ایک اونٹ جو تھا آپ کے سامنے شکایت لگا رہا تھا اپنے مالکوں کی، اور اونٹ کا کہنا یہ تھا کہ ساری عمر یہ میرے سے کام لیتے رہے اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالکوں سے کہا، اس کو ذبح نہ کرو، اسے اونٹوں میں چھوڑ دو، یہ ان کے ساتھ ہی چلتا پھرتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، یہ صحابہ ان کو دیکھتے رہتے تھے، صحابہ دیکھتے رہتے تھے۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اگر کوئی بات کرتے تو انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ جتنی مرضی ہم اللہ کے رسول سے بات چھپا لیں، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.